بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات تو یہ کہ انسانی فطرت ہے، فطرت انسانی ہے، جب کوئی واقعہ یا کوئی شخص یا کوئی چیز انتہا سے زیادہ مشہور ہو جائے، بہت مشہور ہو جائے، تو اس میں مبالغہ آرائی، افسانے اور بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جب بہت مشہور ہو جائے نا، اچھی ہو یا بری، مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلم، انسانی فطرت کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ جب کوئی ایکسٹرا آرڈنری کسی کو شہرت مل جائے، وہ کوئی شخصیت ہو یا کوئی علاقہ ہو یا کوئی چیز ہو، کچھ بھی، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ اسی طرح یہ کربلا کا واقعہ، اس کو بہت شہرت ملی، اور بھی بہت سارے واقعات، تو ہر جگہ یہ ہے۔ اب محتاط اور صحیح رائے کیسے قائم کریں، محتاط اور صحیح رائے کیسے قائم کریں، اس کے لیے ہمیں کچھ اصولوں کو بنانا اور دیکھنا اور سوچنا پڑتا ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، واقعہ کربلا کے بارے میں، جنگ جمل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے حضرت طلحہ و زبیر اور امی عائشہ تھیں، جنگ صفین جو ایک طرح علی رضی اللہ عنہ سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس طرح کی کئی باتیں، اس میں آج ہم کیسے صحیح رخ قائم رکھیں، ہمیں اس کی ہدایات کہاں سے لینی ہے۔ تو چند اصول اگر ہم سمجھ لیں گے، یاد رکھ لیں گے، اور ان اصولوں کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ ہم جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اور اگر ہم ویسے ہی جہاں سے کچھ سنی اور مزاج بنا لیا، خیال کر لیا، کوئی رائے قائم کر لی، تو عین ممکن ہے ہمارا اپنا ایمان متاثر ہو جائے۔ اب یہ موضوع بہت اہم ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ میں بھی اللہ سے مانگ رہا ہوں ابھی 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھے مسجد میں، اللہ صحیح طریقے سے بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کی غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اب ہم آتے ہیں حضرات صحابہ کرام اور پوری امت کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، اس بات کو تو میں اور آپ مانتے ہیں نا، میں اور آپ کیا، کافر بھی مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو بات ہے وہ سچی ہے۔ سارے نہ بھی مانے کافر، لیکن مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے نا، جو چیز قرآن مجید سے ثابت ہو جائے، یقینی درجے کی ہو، اور سینکڑوں آیات، 1 آیات، 2 درجن، 100، سینکڑوں آیات میں قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی۔ تو اب مجھے اور آپ کو صحابہ کے حوالے سے قرآن مجید کی بات لینا زیادہ بہتر ہے، یا ارد گرد کی کوئی بات آ جائے وہ لینا بہتر ہے؟ ہم کس کو اہمیت دیں گے؟ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، اللہ کہیں گے میں نے قرآن میں یہ کہا تھا، تو تم نے اس کو کیسے نظر انداز کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں جواب دے سکتے نا۔ اب قرآن نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا، تھوڑا سا اس پہلو پہ آتے ہیں، پھر حدیث میں کیا، اور پوائنٹس میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ بہت ڈر رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ اچھی اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ٹھیک راستے پر ہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں کہا وارکعوا مع الراکعین، کہ ان کے ساتھ عبادت کرو۔ قرآن مجید میں کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن مجید نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا کہ دیکھو تمہارا ایمان اگر ان کے جیسا ہوگا تو مجھے قبول، ورنہ نہیں قبول۔ اولئک هم الخیر البریہ، قرآن نے کہا کہ یہ سب سے بہتر ہیں پوری امت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا ہونے کا واقعہ تو قرآن مجید کے اندر ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار ثور میں تھے۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے بہت اعلیٰ، بہت بڑھ کر کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق یقیناً مضبوط بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میں ان سے راضی ہو گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید 10ویں آیت، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پر اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی سے لے کر محبوب کے دنیا سے پردہ فرما جانے تک جس نے بھی نبی علیہ السلام پر ایمان لے آیا، مومن بن گیا، وہ صحابی بن گیا، ان سب سے میرا جنت کا وعدہ ہے۔ وہ مکہ میں ہوئے، وہ مدینہ میں ہوئے، مہاجرین میں سے ہوئے، وہ انصار میں سے ہوئے، وہ اہل بیت اطہار میں سے ہوئے، وہ کوئی بھی ہوئے، سب سے جنت کا وعدہ۔ یہ قرآن مجید کی آیات بتا رہا ہوں، سینکڑوں ہیں، چند بتائی۔ قرآن مجید نے کہیں اپنے ان اعلانات سے وڈرا کا اعلان کیا کہ پہلے میں راضی ہو گیا تو اب راضی نہیں رہا؟ کہیں ایسا اعلان ملتا ہے؟ تو جب قرآن مجید تمام صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں کہ یہ زیادہ حق پر تھے یا وہ حق پر نہیں تھے؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی ایسی، اچھا چلے میں ابھی تک جو میں نے بات کہی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو بہت مشکل ہو اور سمجھ میں نہ آئی ہو؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب اگلی بات، ایک سادہ سی مثال، برا نہ کسی کو لگ جائے، معافی بھی مانگتا ہوں۔ پرسوں یہ مسجد میں نے کسی کو دی تھی، مسجد میں سارے کو، تو چند دن پہلے میں مسجد سے ٹاؤن شپ میں جو ہمارے ایون کے اندر مسجد القدس باہر نکلا تو ایک صاحب مجھے آگے انہوں نے پوچھ لیا کہ جناب کہ فلاں صحابی حق پہ تھے کہ فلاں حق پہ تھے؟ مجھ سے پوچھا مسجد سے باہر القدس ٹاؤن شپ میں نے کہا جو 5 مرلے کے گھر میں ہمارا کوئی مرد رہتا ہے، ہم سارے مرد ہیں نا یہاں پہ، 5 مرلے کے 10 مرلے کے، چلو یار آپ شاہ جمال میں ہو 10 کنال کے گھر میں ہوں گے، ایک چھت کے نیچے ایک ماں سگی اور بیوی کے درمیان تو فیصلہ کر نہیں سکتے ہم مرد کہ کون حق پر ہے؟ ماں بھی موجود، بیوی بھی موجود، ساس بہو کے جھگڑوں میں کوئی کھڑا کرے نا ہاتھ کہ جی میں نے حق کا فیصلہ کر لیا، صلح کرا کے ہم تو ایسے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے باتوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس میں تو فیصلہ آج تک کر نہیں سکے الا ماشاء اللہ۔ 1400 سال پہلے کی باتوں پہ فیصلہ کرنے ہم آئیں گے؟ آج ہم اس کو تولیں گے اپنے دماغ کے؟ ارے اگر دماغ سے تولنا ہے تو اصول بنائیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا وہ قیامت تک کے لیے، اور وہ یقینی بات ہے، قرآن کے بعد کسی کی کوئی بات ہو قرآن کے درجے میں نہیں آ سکتی۔ حدیث رسول کا درجہ بہت بڑا، لیکن قرآن مجید کی بات اس سے بھی بڑی۔ پھر کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات، کسی بڑے سے بڑی کسی کی بات قرآن کے سامنے ٹھہر سکتی ہے؟ جب قرآن نے فیصلہ دے دیا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات، اب آئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث صحابہ کے اوپر ہیں، صحابہ کے فضائل کے اوپر ہیں۔ بخاری شریف لے لیجئے، پوری جلد ہے، اتنی ڈھیروں احادیث صحابہ کے فضائل کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی وڈرا تو نہیں کیا اپنی ان باتوں سے؟ ایک اللہ اور دوسرے رسول۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، یہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ ایک مٹھی اگر خرچ کر دینا، تم احد کا پہاڑ خرچ کر دو تو ان کی ایک مٹھی زیادہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان باتوں سے وڈرا تو نہیں کیا۔ اب میرے سامنے آج 1446 ہجری میں ایک اللہ کی بات آ جائے، کہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے، وہ سب بہترین ہو، ان کے فیور میں جاتی ہو، تو کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ کسی کی کوئی بات سن کر میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی رائے قائم کر لوں؟ اور خدا نہ خواستہ میں نے کر لیا تو میرا ایمان کدھر جائے گا؟ یہ دوسری بات بھی سمجھ میں آ گئی، کوئی مشکل تو نہیں بتا دی، یا کوئی اس میں مشکل بات تھی تو آسان کر دیں؟ ٹھیک ہے، اب تیسرا پوائنٹ لے لیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، پہلا اللہ کا فرمان صحابہ کے بارے میں، دوسرا آقا کا فرمان صحابہ کرام کے بارے میں، اب تیسرا امت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں، اور آپ کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں، ٹھیک ہے نا، ہم امتی ہیں نبی علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں گزشتہ انبیاء کے بارے میں، ان نبی کا ذکر فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ وہ اور ان پر ایمان لانے والے بخشے گئے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بخشے گئے، ہود علیہ السلام اور سمود صالح علیہ السلام، ان پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ تو بخشے گئے۔ تو کیا خیال ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ نہیں بخشے جا رہے ہوں گے؟ عقل کو بھی استعمال کرے تھوڑا سا۔ پھر یہ امت ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے ان پر عمل کر کے بھی دکھانا تھا اور احکامات کو عملی طور پر نافذ کر کے بھی دکھانا تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے احکامات آئے، کن کو آئے؟ اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، اور آپ نے ان کو پڑھ کر ان پر عمل کر کر کروا کر دکھانا تھا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تعلیم آپ نے کن کو دی؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کے بغیر اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ذاتی طور پر جتنے احکامات تھے آپ نے عمل کر کے دکھائے، سچ بولنا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، جتنی چیزیں تھیں، ایک لیڈر کیسا ہو، ایک جرنیل کیسا ہو، ایک سیاستدان کیسا ہو، ایک باپ کیسا ہو، ایک مربی کیسا ہو، ایک مرشد کیسا ہو، ایک شوہر کیسا ہو، ایک دوست کیسا ہو، یہ سب آپ نے کر کے دکھایا۔ لیکن یہ امت تو اجتماعیت کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف نبی نہیں مانگا تھا، امت بھی ساتھ مانگی تھی، تو امت تو اجتماعیت کا نام ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کے بہت سارے احکام بغیر صحابہ کے پورے ہوتے ہی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا حج کرو تو نبی علیہ السلام نے حج کیا صحابہ کے ساتھ کہ اکیلے؟ اچھا جی، اللہ نے حکم دیا جہاد کرو تو نبی علیہ السلام نے جہاد کیا اکیلے یا صحابہ کرام کے ساتھ؟ ساری تفصیلیں آ گئی۔ تو جتنے احکامات آتے گئے نیک اعمال کے، وہ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ ان کو پورا کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیں، بعض احکامات ہیں، کیونکہ یہ آخری امت ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3-4 ہزار سال کی زندگی لے کے تو آنا نہیں تھا، اللہ جانتے تھے 63 سال کی زندگی ہے، پھر واپس آنا ہے، قیامت تک تو نبی علیہ السلام نے نہیں رہنا تھا، اور امت نے رہنا تھا۔ ہم امتی ہیں، امت نے رہنا تھا، انفرادی طور پر کسی شخص نے بھی 2-4 ہزار سال کے لیے نہیں رہنا تھا، اب چیزوں کو مکمل کرنا تھا۔ تو ایسے احکامات جن کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ پورا کر کے دکھا دیا وہ تو ہو گئے پورے۔ بعض احکامات ایسے تھے قرآن کے اندر جن کو پورا کر کے دکھانا اور نہ دکھانا، یہ 2 آپشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک حکم آیا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور کے ہاتھ کاٹ دو، یہ حکم ہے نا قرآن میں، چھٹے سے بارے میں کھول لیجئے ابھی۔ زانی جو شادی شدہ ہو سنسار کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ شراب پینے والے پہ حد نافذ کرو، جان کے بدلے جان، قصاص کا بھی حکم تھا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب ان کا نفاذ ہونا تھا۔ اب ایک آپشن میں لیتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ کاٹ دینا یہ حکم تھا چور کے۔ ایک یہ ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام کی زندگی میں کسی صحابی سے ایسی بات نہ ہوئی ہوتی کہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت آتی، گویا چوری نہ ہوئی ہوتی، تو نبی علیہ السلام ہاتھ نہ کاٹتے اور یہ امت پہ چھوڑ دیتے کہ چلو جب کبھی کوئی چوری کرے گا تو وہ لوگ فیصلہ کر لیں گے، تو کیا ہوتا بتائیے؟ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتے ہیں تو تھیوری ہے، کوئی پریکٹیکل ایگزامپل تو ہے ہی نہیں، امت نے قیامت تک رہنا ہے، کیا بغیر پریکٹیکل ایگزامپل کی امت قیامت تک چل جائے گی؟ پھر اس میں ہزاروں باتیں آتی، کوئی کہتا ہاتھ کاٹنا ہے نا تو دایاں کاٹنا ہے کہ بایاں، اسی پہ لڑائی ہو جاتی، ایک کاٹنا ہے کہ 2، پھر کہاں سے کاٹنا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹ دو، کوئی کہتا ہے یہاں سے، کوئی کہتا ہے یہاں سے، کوئی کہتا ہے یہاں سے، اسی پہ لڑائیاں ہو جاتی۔
وہ کہتا ہے جی ہاتھ کاٹنے سے مراد تو یہ ہے کہ اس کی قوت اور اس کا کنٹرول ختم کر دو، اس کی طاقت ختم کر دو، ہاتھ کر دے، ہاتھ پاؤں کر کے فیصلہ ہی نہ ہو پاتا۔ اب یہ حکم ربی ہے کہ ہاتھ کاٹو۔ اب اس بات کو توجہ سے سنیے، گویا ہم تخیل کی دنیا میں جا کے یوں سمجھ رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، ہم یوں سمجھیں میرے نزدیک نا، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ گویا کہ اللہ رب العزت یوں چاہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، میرے نبی کے صحابی، میں تم میں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں قیامت تک کے لیے، کون ہے جو اپنا ہاتھ پیش کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا تخیل کی بات ہے، یہ میرا ہاتھ کاٹ دیجیے، میں آپ کی اور آپ کے حبیب کی محبت میں جان دینے کے لیے تیار۔ ہاتھ کیا چیز ہے، عزت خاندان کیا چیز ہے، سب قربان۔ یوں اس کو اگر سمجھیں تو سمجھنے کا یہ بھی انداز ہو سکتا ہے، کیوں بدگمانی کریں؟ ایک صحابی سے چوری ہو گئی، آقا نے ہاتھ کاٹ کے دکھا دیا اور یہ بھی بتا دیا فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو یہ ہوتا۔ امت کے لیے سبق آ گیا، پریکٹیکل ایگزامپل آ گیا۔ اب بتائیے کہ صرف تھیوری ہوتی وہ بہتر تھا یا عمل ہو گیا یہ بہتر ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام بیٹھے، کسی سے گناہ ہو گیا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے شخص سے آئے، مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے اعراض کیا، دوسری طرف سے آئے، مجھے پاک کر دیجئے، تیسری طرف سے آئے، چوتھی طرف سے آئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اب حکم تھا زانی کو سزا دینی، سزا دی گئی، پتھر مار کے سنسار کر دیا، رجم کر دیا۔ کسی نے کوئی ایسی بات کر دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی ہے، پورے اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے، ساروں کی مغفرت ہو جائے۔ تو ایگزامپل بن گئی، ایک اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی پورا کر کے دکھانا، تو وہ پورا ہوا نا۔ دوسرا، گناہ گاروں کے لیے کیا ایگزامپل بن گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے زنا ہو گیا تو میں جاؤں بھائی مجھے پاک کرو۔ کتنا بڑا ان کے اندر یہ خوف تھا اور اللہ کے سامنے پاک ہونے کا خیال اور شوق تھا کہ میں اللہ کے سامنے پاک حالت میں جاؤں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج کے زمانے میں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے زمانے میں کوئی زانی ہو شادی شدہ، کیا وہ ایگزامپل پیش کرنے کی جرات کر سکتا ہے کہ خود چاہے؟ تو یہ ان صحابہ کی برائی نہیں، یہ ان کی عظمت کی اور عظیمت کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن اور حکم قیامت تک کے لیے ہے، دستور قیامت تک کے لیے ہے، تو کچھ ایگزامپلز ہونا ضروری ہیں، اس کے بغیر پورا نہ ہوتا مسئلہ۔ ایک صاحب نے شراب پی لی، نبی علیہ السلام نے سزا دی، حد لگائی، پھر دوبارہ بھی لگائی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کرام کو حد کی سزائیں دی، مختلف سزائیں مختلف جرائم کے اوپر، ان سب سے اللہ اور اس کے رسول شدید محبت کرتے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے۔ ان سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی محبت کرتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام سے جو چند گنے چنے واقعات ہیں، گنتی میں گنے نا تو فنگر ٹپس پہ بھی پوری نہ ہیں، ٹپس بھی زیادہ ہیں، 15 ہیں، ایسے واقعات جتنے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ایگزامپل بنی قیامت تک کے لیے۔ اگر یہ ایگزامپل نہ ہوتی تو امت بعد میں کیا کرتی؟ طے نہ ہو پاتا، جھگڑا کرتے رہتے۔ پھر اسی بات کو دوسری طرف سے دیکھیں، صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے بتائیں؟ 1,24,000۔ اچھا، میدان عرفات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے وقت میں کتنے صحابہ موجود تھے؟ نہیں، میدان بدر کی بات نہیں ہو رہی، حج کے لیے میدان عرفات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے صحابی موجود تھے؟ 1.25 لاکھ۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو سمجھیں، بہت سارے لوگ یہاں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں۔ جب جس سے پوچھو نا کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی، کہتا ہے 1.25 لاکھ۔ ان سے پوچھو میدان عرفات میں کتنی موجود تھی تو جواب دیتے ہیں 1.25 لاکھ۔ دونوں باتوں کا ایک جواب ملتا ہے، لاجیکلی ممکن ہی نہیں۔ کیا پورے عرب سے سارے کے سارے حج پہ آ گئے تھے؟ مدینہ خالی ہو گیا تھا، مکہ خالی ہو گیا تھا، پورا عرب خالی ہو گیا تھا، سارے مسلمان عرفات میں جمع ہو گئے تھے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔
تو 1.25 لاکھ کی تعداد یہ صحابہ کرام کی مکمل تعداد نہیں، 1.25 لاکھ کی تعداد میدان عرفات میں موجود لوگوں کی ہے. باقی جو دنیا میں صحابہ تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان 1.25 لاکھ سے بہت زیادہ تھے. اور صحابہ کرام کے واقعات کتنے زیادہ ہیں جو ان کی قربانیوں کے، ان کے ایثار کے، ان کے صبر کے، نبی علیہ السلام سے محبت کے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے، وہ واقعات کتنے لاکھوں. اور یہ واقعات 4 5 7 15 نہیں ہو سکتے، کوئی 15 گن کے لا کے دکھائے مجھے جائے، وہ لاکھوں ہیں. تو ہم لاکھوں پہ غور کرنے کے بجائے چند چیزوں کو وجہ بنا کے لو جی ان سے بھی یہ ہو گیا تھا، ارے نہیں ان سے ہوا نہیں تھا، ان کو چنا گیا تھا مثال بنانے کے لیے. تو دونوں باتوں میں فرق ہے یا برابر ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں یا مشکل چل رہا ہے؟ بڑا اللہ سے مانگ مانگ کے باتیں کر رہا ہوں. اب قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں. حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ باتیں. اب میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا تھا کہ تمہید اس کی اتنی لمبی اور اہم ہے کہ 2 حصوں میں یہ بیان پورا ہوگا، آج پورا ہو نہیں سکتا. نہیں تو آپ جمعے کے بعد بیٹھے میں اس کو آج ہی پورا کر دوں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگوں کو جلدی ہوتی لیکن مجھے بھی جلدی ہے، کیونکہ جمعے کے بعد میں نے جانا ہے. اس جمعے کے بعد گجرانوالہ جانا ہے، وہاں میں بیانات ہیں انشاءاللہ. آج اگلا جمعہ پڑھا کے ایئرپورٹ جانا ہے، کراچی میں ہے پھر. تو بہرحال اب اگلی بات بہت توجہ سے سننی ہے اللہ کے بندو. صحابہ سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. کسی صحابی کے بارے میں ادنا سا دل میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا، ان کے بارے میں بدگمانی آ گئی، ایمان ہمارا جائے گا. بینیفیشری کون ہوگا اس پہ بھی غور کیجیے گا. اس پوائنٹ پہ بھی ہم آتے ہیں کہ بینیفیشری کون ہے. ہم تمام لوگ تمام صحابہ سے محبت کریں، بینیفیشری کون ہے؟ اور ہم لوگ صحابہ کے بارے میں آپس میں اختلاف کریں تو بینیفیشری کون ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کر لیں. ہو سکتا ہے یہاں کوئی وکیل بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہو، نہیں تو کچھ وکیل صاحب سن سکتے ہیں. دیکھیں کہیں کوئی اہم اور بڑا واقعہ پیش آیا ہو اور چشمدید گواہ موجود ہو، اب لوگ چشمدید گواہ کو سننے اور ماننے کے بجائے اسی کو مشکوک قرار دے دیں، اس کے بارے میں افواہیں اور پروپیگنڈا پھیلا دیں، تو کیا ہوگا؟ باہر والا تو یہی کہے گا یار یہ تو چشمدید گواہ یہی ٹھیک نہیں ہے، تو آگے اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی، یعنی کیس ختم ہو گیا. میں سمجھا سکا ہوں جی سہیل صاحب ایسے ہی کہ چشمدید گواہ کو آپ مجروح کر دیں، مشکوک کر دیں، اس کی ویلیو ختم کر دیں، تو واقعے کے اوپر کوئی سزا تو نہیں ہو سکتی. واقعہ ختم ہو گیا کہ چشمدید گواہ کو ہی آپ نے مشکوک بنا دیا. تو جناب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، دلوں کو سنبھال کے تھام کے سنیے. اسلام ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے. صحابہ کرام اس کے چشمدید گواہ ہیں. قرآن نازل ہوا، چشمدید گواہ صحابہ ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان جاری فرمائے، چشمدید گواہ صحابہ ہیں. پورا قرآن پہ عملی طور پر عمل ہوا اور نفاذ ہوا اس کا مدینہ میں اور پورے عالم اسلام میں. اس کے چشمدید گواہ صرف اور صرف صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام میں 4 صحابہ سب سے افضل ہیں جنہوں نے کروایا، یہ جن سے اللہ نے کروایا. انہی کو اگر مشکوک قرار دے دیا جائے تو نبی علیہ السلام بھی مشکوک، قرآن بھی مشکوک، دین بھی مشکوک. رہ کیا گیا؟ پلے رہ کیا گیا؟ بینیفیشری کون ہے؟ صحابہ سے محبت کریں، بینیفیشری کون ہے؟ صحابہ کے درمیان ہم یہ سمجھیں کہ آپس میں اختلافات تھے، بینیفیشری کون ہے؟ کبھی عقل سے ہم کام لیتے، کبھی صحیح مستند علماء کے پاس ہم بیٹھتے. وقت ہی نہیں ہے سوشل میڈیا سے جو آ رہا ہے سن. اب ایک اور بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں. 1970 اور 80 کے سارے اخبارات لے لیجئے، 12 ربیع الاول کے، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 1970 سے لے کے 1990 تک 20 سال کے سارے اخبارات لے لیجئے، سارے ماہانہ جرائد لے لیجئے، سارے 15 روزہ لے لیجئے، اور سارے گورنمنٹ کے اس چھٹیوں کے تعطیلات کے جو پروگرام ہیں، شیڈیول ہیں، وہ لے لیجئے، اور اس زمانے کی اردو کی معاشرتی علوم اسلامیات وغیرہ لے لیجئے. ان سب پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، 12 وفات. کیا لکھا ہوا ہے؟ 12 وفات. آج 2024 میں 12 ربیع الاول آنے والی ہے، ابھی 2 مہینے بعد، کہیں اس کا ذکر نہیں ہوگا.
اب وہ جشن میں تبدیل ہو گیا. اب علماء بتاتے رہیں گے کہ یہ جشن نہیں ہے، عیدیں صرف 2 ہیں 3 نہیں ہیں، لیکن میڈیا نہیں بتائے گا. اور جب ہم علماء سے رابطے میں نہیں ہوں گے، صرف ادھر ادھر کی سنیں گے، تو ہم بھی 3 عیدیں منائیں گے، 4 منائیں گے. ابھی تو اور بڑی آنی ہے، کیونکہ ہم نے جب حق چھوڑ دیا تو پھر تو انتہا کوئی نہیں ہے، جتنی مرضی مناؤ. اصل تو ہے اسی پہ قائم رہو، اپنی بنیاد پہ. بنیاد چھوڑ دی تو 3 4 5 تو پھر کوئی بات ہی نہیں رہی. دیکھیں میں حقائق کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں دلوں کو تھام کے سنیے گا. 2 آیتیں پڑھتا ہوں. پہلی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. پہلی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام آپس میں انتہائی محبت کرنے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینے والے. قرآن صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، سامنے رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. قرآن یہ کہہ رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ صحابہ تمام کے تمام آپس میں انتہائی محبت کرنے والے. اب قرآن کا ایک اور حکم سن لیجیے دلوں کو تھامتے ہوئے. سورہ حجرات 26واں سپارہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ پورے اس کے آگے احکامات ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. حکم کیا ہے؟ کہ اگر مومنین کی 2 جماعتیں، یہ آگے اگلی جمعے کو پورا ہو گی یہ بات، جنگ جمل اور صفین. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ 26واں سپارہ قرآن کھول کے دیکھ لیں، ترجمہ دیکھ لیں کہ اگر مومنین کی 2 جماعتیں، دونوں جماعتیں کون سی؟ مومنین کی، ایک کافر اور ایک فاسق اللہ نے نہیں کہا. وَإِن طَائِفَتَانِ تثنیہ کا صیغہ، 2 جماعتیں. کون سی؟ مومنین، جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہے ہیں. جن کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایک مومنین کی ایک فاسقین کی. ترجمہ دیکھ لیں قرآن کا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کس پر جمع ہو جائیں؟ قتال، لڑائی، تلواریں آمنے سامنے آ جائیں، سامنے سب بن جائے. آگے کیا اللہ فرماتے ہیں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرو. پھر اور بھی اس کی تفصیلات ہیں. اب یہ قرآن کا حکم ہے. اب قرآن مجید کا یہ حکم کیسے پورا ہوتا؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں پورا ہو نہیں سکتا تھا. بھئی آپ کی زندگی میں کیا صحابہ کی 2 جماعتیں آپس میں قتال کے لیے جمع ہوتی تو کیا آپ خاموش رہتے، فیصلہ نہ کراتے؟ تو جب آپ فیصلہ کراتے، جس طرف آپ اپنا وزن ڈالتے وہی حق پر دوسرا باطل تھا. تو یہاں جو حکم ہے یہ ہو ہی اس وقت سکتا ہے مکمل صحیح طریقے سے جب نبی علیہ السلام موجود نہ ہو اور آپ کے بعد ہو، کہ دونوں طرف مومنین ہو اور قتل کے لیے جمع ہو، پھر ان کے اندر صلح کی بات کی جائے اور یہ سارے احکامات پورے کیے جائیں، تاکہ نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے دین سیکھ کر قیامت تک یہ امت اس روشنی میں چلتی رہے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس آیت کا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ کے اندر آپس میں کوئی ایسا اختلاف ہو جو قیامت تک کے لیے روشنی بنے، کہ دونوں ایمان والے ہوں، دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہاں اجتہادی طور پر ایک اس کو سمجھتا ہے رائے کو، ایک اس کو سمجھتا ہے رائے کو بہتر. اب یہ جو حکم ہے قرآن کا، یہ صحابہ کے زمانے میں پورا ہوا، جنگ جمل اور صفین وغیرہ میں. اب اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے. سسپینس چھوڑ دیتے نا، اب یہ کافی چیزیں سسپینس میں ہیں، وہ اگلے جمعے کو پھر آئیں انشاءاللہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری بشارتیں صحابہ سے پوری ہوئی ہیں. صرف یہ نہیں، صرف قرآن کا یہ حکم نہیں، اور بھی لمبی تفصیلات ہیں. 2 سن لیجیے صرف. نمبر 1، نبی علیہ السلام خندق کے اندر مصروف ہیں، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے.
آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا کہ دوران خندق کی کھدائی میں ایک جگہ پہ صحابہ سے جناب کدالیں ٹوٹ رہی ہیں، چٹان نہیں ٹوٹ رہی، سارا زور لگا دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کو بلانا پڑا۔ وہ چاہتے تھے کہ آقا کو تکلیف نہ دیں، خود ہی یہ کام کر لیں، لیکن رب کو منظور تھا آقا آئیں۔ آپ نے جو کدال ماری، 1 2 3، وہ جناب پارا پارا ہو گئی، روشنیاں نکلیں، قسم کھائی اللہ اکبر۔ فرمائیں کہ یمن فتح ہو گیا، قیصر و کسریٰ فتح ہو گئے۔ فرمایا اس قیصر کے بعد دوبارہ قیصر نہیں، اس کسریٰ کے بعد دوبارہ کسریٰ نہیں۔ یہ کس زبان مبارک سے جملہ نکلا ہے، پیشن گوئی نکلی؟ زبان نبوت سے۔ پوری کب ہوئی؟ حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان، ان کے دور میں یہ جا کے پوری ہوئی۔ جو زبان نبوت سے بات نکلی وہ پوری یہاں ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ پیشن گوئیاں کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ایک عورت حضر موت سے اکیلی تنہا چلے گی اور بعلبک پہنچے گی، اور اس کو راستے میں کوئی خوف نہ ہوگا سوائے اللہ کے۔ یمن کے اندر ہے، حضر موت یمن میں ہے اور بعلبک لبنان میں ہے۔ یمن سے چلے سعودی عرب، سعودی عرب سے چلے اردن، اردن سے چلے اسرائیل، پھر پہنچے لبنان۔ آج کل کے حساب سے 5 ملکوں میں، ایک ملک 5ویں ملک میں چلے اور اس کو راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ حضرت عدی کہنے لگے کہ یہ جو قبیلہ طے کہ ڈاکو راستے میں، یہ کدھر جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے دکھایا یہ بھی صحابہ کے زمانے میں پورا ہوا۔ تو بے شمار ایسے احکامات ہیں اور ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو صحابہ کے زمانے میں صحابہ سے اللہ نے پوری کروائی، جو مبارک زبان نبوت سے ادا ہوئی۔ اب ان ساری باتوں کو ہم تمہید کے طور پر رکھیں اور باقی سارے معاملات کو پھر غور کریں کیا ہے۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، جنگ جمل اور صفین کا واقعہ، اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایران اور عراق کو فتح کرنے کے بعد سے ہوئی۔ دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے کئی جعلی نبی پیدا کیے، ان کے نہ چلی، سارے ختم کر دیے گئے۔ انہوں نے بزور شمشیر، قیصر و کسریٰ نے سارے زور لگا لیے، لیکن مستقل شکست ہوتی رہی اور مسلمان علاقوں پر علاقے فتح کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو مدینہ سے نکالا اور وصیت فرمائی تھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فدق سے، خیبر سے، نجران سے یہود و نصارہ کو نکالا، بڑی بڑی رقمیں دے کے، پیمنٹس دے کے، اور ان کو کمپنسیشن دے کے کہ تم یہاں سے جاؤ، شام جاؤ، یمن جاؤ، جہاں جاؤ، جزیرہ عرب سے نکالا۔ پھر قیصر و کسریٰ، ان کی زبردست حکومتیں تھیں، یہودیوں کو ایسے توڑا، قیصر کو الگ توڑا، کسریٰ کو، ایران والوں کو الگ توڑا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے جعلی نبی کچھ نہ کر سکے، ہماری تلواریں کچھ نہ کر سکیں، تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں منافقین یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مل کے کرتے تھے۔ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کرنا، خرابیاں پیدا کرنا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو ہر چیز وحی کے ذریعے کھل جاتی تھی، ان کی کوئی چال چلتی نہیں تھی۔ مسجد زرار، مسجد مدینہ طیبہ میں مسجد زرار بنائی، قرآن مجید کے اندر آتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، قرآن کے اندر ہے۔ مسلمانوں میں تفریق کے لیے انہوں نے مسجد زرار بنائی، نبی علیہ السلام نے جا کے وہ مسجد چلائی، مسجد زرار مدینہ میں۔ اب نبی علیہ السلام جا چکے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو ان کو یہی راستہ نظر آیا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کے اندر پھوٹ ڈالنی ہے اور ان کے اندر نفرتیں پیدا کرنی ہیں اور اپنے مطلب کے کام نکالنے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں ہم کریں گے۔ تو آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، صحابہ کرام کی ذات کو ہم نے اس چشمے سے دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ ہم آج کل کے میڈیا کا چشمہ لگا کے صحابہ کو دیکھیں گے تو ہم تو اپنے گھر میں بیوی اور ماں کا فیصلہ نہیں کر سکتے کون حق پر ہے، کیا پدی کا شوربہ کہ ہم 1400 سال بعد کی باتیں کریں۔ ہاں، 2 باتیں اور یاد آ گئیں۔
یہ آج ہی کر لیتے ہیں. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کسی نبی کا سر پکڑنا اور جھنجھوڑنا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے, یہ محبت ہے؟ اچھا, اب آپ سے پوچھ رہا ہوں, کسی نبی کو کنویں میں پھینک دینا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے یا محبت ہے؟ لیں جی, قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. دونوں بھائی سگے, دونوں بھائی اور دونوں نبی, دونوں بھائی ہیں, دونوں نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, درمیان میں قوم شرک کے مبتلا ہو گئی, بچڑے کی تو عبادت کی, اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام ڈیوٹی دے کے گئے تھے, تم نے سنبھالنا ہے. جیسے ہی وہ آئے تو قرآن کے اندر آتا ہے, انہوں نے آ کے جناب وہ ان کی داڑھی پکڑ لی, سر پکڑ لیا, جھٹکے دے رہے ہیں. وہ ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب نعم لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی, اے میری اماں کے بیٹے, میرے بھائی, میری داڑھی نہ پکڑو, میرا سر نہ پکڑو, کیا کر رہے ہو؟ بھائی دونوں بھائی تھے, بھائیوں کی بات ہے, وہ بھائی جانے اللہ جانے, ختم. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی گستاخی کر دی؟ ہمیں بولنے کا مقام ہی نہیں. یوسف علیہ السلام نبی ہیں, سگے بھائیوں نے, نبی کے بیٹے نے, نبی زادے تھے, کنویں میں پھینک دیا. لیکن اس سارے عمل سے نہ ان کی نبوت متاثر ہوئی, نہ ان کی ولایت متاثر ہوئی. اللہ سب سے راضی ہو گیا, سب کو معاف کر دیا, سب کو جنت دے دی. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں کہ نبی کے ساتھ کسی نے یہ کر دیا؟ وہ بھائی تھے, ان کا معاملہ تھا. ایک صاحب سے اللہ والے تھے, کسی نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کے بارے میں یہ جو باتیں ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ورے وہ ایک جماعت تھی, ان کا معاملہ ان کے ساتھ, ہمارا ہمارے ساتھ. اتنی بڑی جماعت کے بارے میں ہمیں تھوڑی فیصلے کرنے کے لیے کوئی فیصل بنائے. آخر دعوانا www.darsequran.com